السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظفر آباد سے محمود الحسن مسعودی عرض کرتا ہوں۔ آج 28 ذوالقعدہ 1443 28 جون 2022 یوم الثلاثاء ہے، اور پرسوں انشاءاللہ جمعرات کو 30 ممکن ہے 30 ذوالقعدہ ہو یا یکم ذوالحجہ 1443 ہو، اور 30 جون 2022 انشاءاللہ تبارک و تعالی راولہ کوٹ میں وحدت کشمیر کے عنوان سے، عنوان تو یہی ہے وحدت کشمیر، اور پھر مقبوضہ کشمیر کے جو مظالم ہیں، پھر ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو مظالم ہیں، اور پھر اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کی جو دل خراش صورتحال پے در پہ سامنے آ رہی ہے، داخلی خارجی فتنوں کی سرکوبی کے لیے، اس سے آگاہی کے لیے حق تعالی شانہ کی مدد و نصرت ہم سب کے شامل حال ہو۔ راولہ کوٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، امام الاولیاء، ہمارے حضرت، ہمارے مخدوم، ہمارے محبوب ہستی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ ہماری تمنا ہے سب حضرات کی خدمت میں، مستورات کی حد تک تو اعتکاف ہو، گھروں میں دعائیں ہوں، روزے ہوں، اور ویسے بھی ذوالحجہ یکم تاریخ اگر ہو جمعرات کو 30 جون کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ جل شانہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ دن عبادت کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ ذوالحجہ کے ایک دن کا شروع کے جو دن ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر ہے، اور ذوالحجہ کی رات کی عبادت نوافل شب قدر کے نوافل جیسا اجر ہے۔ تو اگر جمعرات کو یکم ذوالحجہ ہے تو روزہ بھی ہو، ویسے بھی جمعرات اور پیر کا روزہ ہے تو روزہ بھی رکھ لیا جائے، مستورات مرد حضرات بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اجر و ثواب بھی ہے، اور پھر اس اجتماع کی قبولیت کے لیے، حفاظت کے لیے ہمیں فرد کو محنت کر کے، مستورات تو گھروں میں دعائیں، اعتکاف، روزوں کا اہتمام فرمائیں گے، مرد حضرات ہمت کر کے راولہ کوٹ پہنچنے کی کوشش انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس طرف سے جو مظفر آباد کی طرف سے انشاءاللہ یہ سب روانہ ہو کے 10 بجے دھیر کوٹ انشاءاللہ، اور 11 بجے ارجا میں جمع ہوں گے۔ باغ کی طرف سے بھی جو حضرات تشریف لائیں گے تو ارجا سے پھر 11 بجے آگے روانگی، اور وہاں سے سب ہمارے مخدوم، ہمارے محبوب ہستی اور کشمیر بھر کی برکت والی ہستی ہمارے حضرت، ہمارے مخدوم حضرت مولانا امین الحق صاحب فاروقی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں پھر ارجا سے آگے انشاءاللہ سب روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ ملک گیر عوامی دینی جماعت ہے، حضرات علماء کرام کی قیادت اس کا تشخص ہے، اعلاء کلمت اللہ اس کا طریقہ ہے، اسلام کے عادلانہ نظام کا نفاذ اس کی منزل ہے، انسانیت کش استحصالی نظام کا خاتمہ اور سامراج دشمنی یہ اس کا مزاج ہے، اور انسانی حقوق کی پاسداری اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے لیے جد و جہد اس کا اثاثہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا نصب العین اللہ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر ایک اس نصب العین کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہے، دین و دنیا میں سرخرو ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور خود حضرت اقدس، حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کا وجود اس وقت
پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حضرت کی زیارت، حضرت کی صحبت سے استفادہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت کے مبارک وجود سے اللہ جل شانہ فتنوں کو دور فرما رہے ہیں اور فتنوں کی سرکوبی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت کی اخلاص، توجہ الی اللہ، تعلق مع اللہ کی واضح برکات محسوس ہوتی ہیں۔ ہماری سعادت ہے اس موقع پر ہم اپنی ہمت کر کے اور اپنے آپ کو یکسو کر کے اور سب کو دعوت دیتے ہوئے، سب کو متوجہ فرماتے ہوئے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور دوران سفر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت جو نفل ہے جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریفہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شریفہ کے بعد آخری تینوں سورتیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ شریفہ کے بعد پھر آخری تینوں سورتیں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ شریفہ کے بعد پھر آخری تینوں سورتیں۔ تو گویا پہلی رکعت میں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی ہوگی، اور باقی تینوں رکعت میں، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں تینوں صورتیں، تینوں صورتیں تو یہ بھی 4 رکعت صلاۃ الحاجہ، یہ بھی بہت رحمتوں برکتوں کے نزول کا ذریعہ۔ خود صلاۃ التسبیح بہترین، صلاۃ الحاجہ بہترین، صلاۃ التوبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے، درود پاک، درود تنزینا کی کثرت کرتے ہوئے، اور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، اس کی کثرت کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کی کثرت کرتے ہوئے ایاک نعبد وایاک نستعین، اس کی کثرت کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے استغفار کی کثرت کے ساتھ ہماری حاضری ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخری تینوں صورتیں بھی اہتمام سے تلاوت ہو، منزل 33 آیت مبارکہ یہ بھی تلاوت ہو، اپنی اوپر بھی دم ہو، سارے مجمع پہ اس کو پھونکا جائے، حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ بس یہ مختصر سا پیغام ہے۔ ابھی چونکہ باغ سے روانہ ہو کے براستہ چکار مظفر آباد واپسی ہو رہی ہے، تو چکار میں ہی رک کر تھوڑا سا یہ مذاکرہ، اور یہ تمنا ہے یہ پیغام سب تک پہنچ جائے انشاءاللہ، اور آگے بھی پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ حرمین شریفین میں بھی دعائیں ہو رہی، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، جو حجاج کرام اس وقت وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق جن کو دی حاضر ہو چکے، وہ وہاں بھی متوجہ الی اللہ ہیں، دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ تمام بزرگوں، تمام اکابر، تمام مشائخ کی برکتیں ہم سب کو، پوری امت کو پوری نصیب فرمائے، پوری ہماری مدد فرمائے، پوری نصرت فرمائے، پورا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے، پوری دستگیری فرمائے، ہماری پوری نصرت فرمائے۔ اللہم واقعتاً کواقعت الولید، یہ دعا بھی مانگتے ہوئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعائیں مانگتے ہوئے، اور یہ دعا بھی مانگنا ہے یا اللہ جل شانہ، یا اللہ جل شانہ ہم سب کو حق دکھلا دے، حق سکھلا دے، حق پر چلا دے، حق پر جما دے، اور ہمیں اہل حق کا ساتھی بنا دے، اور ہمارا حشر بھی اہل حق کے ساتھ فرما دے۔ جزاکم اللہ، استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔